بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی اپنی کتاب نور التقوی میں لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ بندر بن گیا۔ 3 افراد یمن کے سفر کے لیے نکلے۔ ایک کوفی یعنی کوفے کا رہنے والا تھا، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ تھا۔ ان دونوں نے اس کوفی کو سمجھایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی شان کے مالک ہیں، تم باز آ جاؤ، ان قریب تمہاری یہ حالت نہ ہو کہ تمہاری شکل بدل جائے۔ مگر وہ کوفی سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ جب جانے کا وقت آیا تو ان دونوں نے اٹھ کر وضو کیا اور اس گستاخ کوفی کو بھی جگایا۔ وہ کوفی اٹھ کر کہنے لگا، ہائے میں برباد ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ راستے میں تمہارا چہرہ بدل جائے گا۔ جب وہ گستاخ وضو کر کے بیٹھا تو اس کے پاؤں بدل چکے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کا پورا جسم بدل گیا اور اس کی شکل بندر کی مناتب ہو گئی۔ حضرت نور الدین جامی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ گستاخ بندر بن چکا ہے، اس کو اپنی اونٹ کے ساتھ باندھا اور چل پڑے۔ راستے میں جنگل آیا جہاں بہت سارے بندر موجود تھے اور اس گستاخ کو اس جنگل میں چھوڑ دیا۔ کچھ دیر تک ہم وہاں موجود رہے اور وہ بھی بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ آج کل بہت سارے غلیظ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن جب کچہری رسول لگے گی تو ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا معلوم ہو جائے گا۔ یہ واقعہ جو آپ نے سنا، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخ کا دنیا میں یہ حالات ہیں تو کل قیامت کے دن اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ان کے گستاخوں کا بیڑا غرق فرما۔ آمین ثم آمین۔